اور عورت برابر سے جہاد اور شہادت کا ثواب پا سکتے ہیں، وہ یہی مالی جہاد ہے۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے عورتیں بھی کوشش کریں کمانے کی، عورتیں بھی کوشش کریں بزنس کرنے کی۔ یہ جو پرانا یہ تمام علماء تشریف فرما ہیں یہاں پر، ان سے پوچھئے گا، وہ جو ٹریڈیشنل ایک کانسیپٹ کلچرل چلا آ رہا ہے کہ عورت گھر کے کام کاج کے علاوہ کچھ نہ کرے، وہ درست کانسیپٹ نہیں ہے۔ عورت حجاب میں رہے، عورت جو ہے وہ اپنی عفت کو بچائے، اپنی حرمت و عظمت کو بچائے، لیکن اس کے ساتھ دنیا کا ہر بڑا کام عورت کر سکتی ہے۔ اور اگر تجارت کے لیے خاص طور پر یہ ہو کہ عورت تجارت کیسے کرے گی، تو سب سے پہلا نمونہ اسلام کی خاتون اول، آقائے نامدار، سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیوی جو شریک حیات معراج مصطفیٰ تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ان کی سیرت سامنے ہے یا نہیں؟ بی بی جناب خدیجہ، کتنا بڑا کارواں ہوتا تھا ان کا تجارت کا، خود اپنے بیت الشرف میں رہتی تھیں، اور ان کے بہت سے ملازمین، غلام، کنیزیں، یہ سب تھے کہ جو ان کے تجارت کے کارواں کو لے جاتے تھے۔ بعض کتابوں میں یہ صراحت ہے کہ اس زمانے میں پورے عرب میں سب سے بڑا تجارت کا کارواں بی بی خدیجہ کا ہوتا تھا۔ اور پھر یہ اسی بیوی کو شرف حاصل ہوا کہ ان کا مال تجارت لے کر، ان کا مال تجارت لے کر کون گیا تجارت کرنے کے لیے؟ اس کائنات کا سید و سردار، علت تخلیق کون و مکان، صاحب معراج، حضرت امام المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے مال تجارت کا کارواں لے کے گئے۔ اب میں یہاں پر ان کے فضائل و معجزات بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے۔ معجزے آپ سنتے رہتے ہیں، اس وقت خشک مسائل سنتے جائیں جو آپ کی زندگی کے کام کے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت کریں کہ بہترین بزنس کر سکیں، بہترین صنعت کر سکیں، ڈیفرنٹ آرٹس میں کمال پیدا کریں اور کما سکیں، اور بیٹوں کو بھی اسی طرح۔ تجارت میں ایک طرف جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور دوسری طرف تجارت میں حضرت ابو طالب بھی تو کسی سے کم نہیں تھے، اور دونوں کا مال صرف تبلیغ اسلام ہوا۔ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ، لوگ تاریخوں میں لکھ گئے ہیں کہ فلاں نے غلام آزاد کرائے اور فلاں نے غلام آزاد کرائے، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ تھیلیاں دے کے آزاد کروایا کس نے۔ پس پشت کون تھا؟ دولت کس کی خرچ ہو رہی تھی؟ یہ دولت خدیجہ تھی، اور یہ دولت ابو طالب تھی کہ جو اس وقت مسلمانوں کے کام آ رہی تھی۔ یہ تھا جہاد، جہاں خون نہیں ٹپک رہا تھا زمین پر، مگر جہاد ہو رہا تھا۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں مال سے جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں۔ اور آخری فقرہ پھر یہ جو میں آج کہہ رہا ہوں شروع سے آخر تک بار بار، سچا مومن، سچا مومن، پکا مومن، سچا مومن، وہ آخری فقرہ ہے۔ اولئک ھم الصادقون، جو یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پہ ایمان لاتے ہیں، پھر کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے، اور اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں، اپنے نفس سے، اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں، وہی وہ ہیں جو سچے ہیں۔
وہی وہ ہیں جو سچے ہیں۔ اب اگر کہیں بھی کسی کے یہاں یہ پتہ چل جائے کہ وہاں رسول کے یا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ مخلصانہ نہیں تھا تو آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، نہ صادق کہہ سکتے ہیں، نہ اس سلسلے میں کوئی مبالغے کا اور صیغہ استعمال کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ سچے مومن کی شان یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ نہ ہو اور جہاد کا مکمل جذبہ ہو، نہ شک و شبہ ہو اور نہ بزدلی ہو، شجاعت ہو، شکیبائی ہو، صبر ہو اور جاں فشانی کا جذبہ ہو، جان نثاری کا جذبہ ہو۔ اور بس وقت گزر گیا، میرا خیال ہے اتنا درس کافی ہے۔